یہ تو آگ ہے، اجازت ہے جناب؟ جی، کسی بھید والی سنہری مٹی کو گونتا تھا وہ عرش پر، کسی آب آئینہ دار سے کوئی مٹی لایا تھا چاو سے، کوئی پانی لایا تھا چاہ سے۔ وہ مجسمے میں جو روح بھرنے لگا تو ہونٹ پگھل گئے، تو وہ اپنی بولی میں بول اٹھا یہ تو آگ ہے۔ وہ تو زمہریر کا دور تھا، کہیں گرتی برف رواج تھی، کہیں زرد کوہر کا طور تھا۔ یہ جو اگلوؤں کے مکین ہیں یہ بتائیں گے کہ سفید رنگ کے اور بھی کئی رنگ ہیں، کہ گلیشیئر کے حسب کئی ہیں تو کوہر کے ہیں کئی نسب، کئی برف باد کے سلسلے، کئی شجرے اگتے ہیں دھند کے جمے آسماں کی زمین سے۔ وہ تو زمہریر کا دور تھا، کئی رنگ و نسل کی برف گرتی تھی بام سے، کبھی صبح چڑھتی تھی ملگجی، کبھی رات ہوتی تھی شام سے۔ سبھی استخواں تھے جمے ہوئے، سبھی مغز بربری برف تھے۔ وہ جو بات مغز سخن میں تھی قلم قلم جمی تختیوں پہ لکھی ہوئی، گھنے انجماد میں لفظ تھے کہ جمے جمے سبھی حرف تھے۔ تھا ہر ایک منطقہ باردہ، وہ جو منطقہ تھا شمال میں وہاں سرد کرنوں کی برف شار تھی کام میں۔ وہ جو منطقہ تھا جنوب کا وہاں شب کی سرد جمی سیاہی دوام میں۔ کسی چرم کی کسی کینچلی کو اتار کر کسی غار میں، بھرا برف زاد ہتھیلیوں کے عیار میں، بھری برف زادی کے نرم لمس کو تولتا تو شرارے اڑ کے جمے اندھیرے کو کاٹتے، تو وہ اپنی بولی میں بولتا یہ تو آگ ہے۔ اور کوئی ریگزار تھا آسمان سے ملا ہوا، جہاں مشرقین شگاف سے دھلے تازہ تازہ گلاب سا کوئی تشت چڑھتا تھا صبح کو بڑی تمکنت سے جمال سے، تو سفر کی سمفنی بجتی رہتی تھی گھنٹیوں کے وفور میں بڑی برہمی سے جلال سے۔ وہی تشت نصف نہار میں تپے دشت میں کبھی ریگ باد رگیدتا، کبھی گرد باد اچھالتا، تو چڑی دوپہر میں شل دماغ سفر کے تارے کو ڈھونڈتا۔ ذرا جا کے گرد جو بیٹھتی تو لٹا پٹا ہوا بدحواس مسافروں کا وہ قافلہ جو کھڑا تھا آتش زیر پا بھری سرخ آنکھوں سے سوچتا کہ یہ دشت نارے سعیر ہے، یہ لرزتی ریگ رواں نظر کا فریب ہے، یہ تو آگ پانی کا کھیل ہے۔ لٹا سار بان فلک پہ چلتے سنہرے شعلے کے نرم گولے کو دیکھتا تو وہ اپنی بولی میں بولتا یہ تو آگ ہے۔ اور کہیں کوہ میں کئی سال پہنے ہوئے جوالا مکھی دراز تھا خواب میں، تھی زمین پہ چادر احمری تو بدن پہ لپٹا ہوا دھوئیں کا لحاف تھا۔ وہ اٹھا پگھل کے خود اپنے آپ کو اپنے آپ پہ موڑتا، بھینچی سرخ مٹھی کی پشت سے جمے نرم پشتے کو توڑتا، تھا ہوا میں رنگ اچھالتا تو لرزتے کوہ کی گم ڈھلان پہ دوڑتا، کھڑی سرد فصل اجاڑتا، سرے آتشیں گڑے سنگ خارا پہ پھوڑتا۔ ذرا دور بھاگتے زرد لوگوں کی بھیڑ تھی، کوئی مڑ کے دیکھتا بہتی آتشیں گرد کو تو وہ اپنی بولی میں بولتا یہ تو آگ ہے۔ کہیں جمتی اور کہیں پگھلتی زمین پر یہ تو بکھری بکھری سی جستا جستا سی آگ تھی، کہیں ریگ میں کہیں سنگ میں کہیں چلتی باد سموم میں، کہیں جسم کے کسی روپ میں تو کہیں رکی ہوئی دھوپ میں۔ وہ جو آگ تھی وہ تو آسماں میں رکی ہوئی تھی شروع سے، کہ ہمیشگی کی طرح یہ آگ بھی دیوتاؤں کی سلطنت کی رہین تھی۔ وہ جو آسمان کا چور تھا وہ لرزتا شعلہ چرا کے لایا زمین پر، تھا زمین پہ اڑ کے اترتے چور کے دائیں ہاتھ میں مشعلہ جو بھڑک کے جلتا کہ اس کے جسم میں زرد رنگ کا کانچ تھا۔ کوئی خیرہ کرتی سی روشنی تھی، پرے دھکیلتی آنچ تھی، جسے برف زادوں کا ایک ہجوم تھا سرد آنکھوں سے دیکھتا یہ تو آدمی کی سرشت ہے، وہ ہمیشہ چیزوں کو چھو کے دیکھنا چاہتا ہے وثوق سے۔ یہ سرشت کتنی عجیب ہے کہ نظارہ تشنا ہے اور آنکھ غریب ہے،
وہ ہمیشہ چیزوں کو چھو کے دیکھنا چاہتا ہے قریب سے، وہ ہوا ہو چاہے صدا ہو، چاہے خدا ہو چاہے وہ آگ ہو۔ سو کسی نے شعلے کو اپنی پوروں سے چکھ لیا تو جلی ہتھیلی جھٹک کے خوف سے کھول اٹھا، تو وہ اپنی بولی میں بول اٹھا، یہ تو آگ ہے۔ اور یہی آگ ہے جو زمین پہ آئی تو ایسے پھیلی کہ پھیلتی ہی چلی گئی، کہیں مطبخوں میں مچل رہی ہے قرار سے، کہیں معبدوں میں بھڑک رہی ہے شرار سے۔ وہ جو خاک ہو کے بکھر گئے تھے کبھی جنگ عظیم میں، کبھی مل گئے تو بتائیں گے کہ فلک سے آگ شعائیں اوڑھ کے آئی تھی۔ اسی ثانیے کو ثبات تھا کہ بدن سے کھال تو استخوان سے تھی چھال اڑی، کوئی آگ تھی پھٹے سرد لام چچوڑتی، کھڑی ریڑھ سیڑھی کو کاٹتی، جلی ہڈیوں کو بھنبوڑتی، تو سلگتے شکموں کو اور سینوں کو پھاڑتی، تو سروں کے کاسوں کو توڑتی۔ مگر اس قیامت شعلہ بار میں ربط تھا کہ بدن تو خاک ہوئے ہوا میں بکھر گئے، مگر ایک ایک بدن کا سایہ تو ایکس رے کی طرح زمین پہ سب تھا۔ یہی آگ ہے جو سفر میں ہے، کہیں دل کے خانوں میں دفن ہے، کہیں التہاب جگر میں ہے۔ یہ تو آگ ہے، یہ فلک کی چیز تھی آج دھرتی کا بھاگ ہے، یہ تو آگ ہے۔ آپ کو بہت شکریہ۔ نشست کے پہلے حصے کا اختتام ہوتا ہے، اور اس اختتام میں ایک چیز ہمیں ضرور ملتی ہے کہ ایک شاعر نے ایک آگ کی کتنی علامتیں بنائیں، کتنی تہیں کھولیں، اور جب بھی اس نظم کو پڑھیں گے اس کے نئے معنی ضرور کھلیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔